MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का ये 41वां इजलास है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, खजाना, खारिजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात शरीक हुए। इजलास में DGISI और DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह, पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। असद उमर का मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। कल सबने आइन के मुनाफी तकारीर की। कल पार्लियामान की अक़लियत ने फैसला किया, जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत। अली अमीन गंडापुर को 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डेरा इस्माइल खान में मजिस्ट्रेट 1 की अदालत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर की DI खान में दर्ज दोनों मुकदमात खारिज कर दिए। भखर और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से अली अमीन गंडापुर की हवालगी के हवाले से इस्तदा की गई, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुतहद में थाना जमुना में दर्ज किया गया। मुकदमे में बगावत पर नुकसान इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की दफ़ात लगाई गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, IG ऑफिस को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ वाक़यात और अदालती ऑर्डर शीट गुम होने से मुतालिक केस में इमरान खान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमा करा दी। जलाओ घेराव, पुलिस तशद्दुद मुकदमात, यास्मीन, असद उमर और दीगर को GIT में पेश होने का हुक्म। उनको खास जमानत पर समाअत के दौरान GIT के सरबराह ने अदालत को बताया कि PTI रहनुमाओं ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है, गवाहों की मौजूदगी में सवालात करती हैं। अदालत ने PTI रहनुमाओं को GIT के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इनसे PTI रहनुमाओं की पूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीक़ कर दी। मौसम गर्मा में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई पर NDMA हुकाम ने सर जोड़ दिए। महकमा मौसमियात के नुमाइंदे ने बताया कि अगले 3 माह के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल या उससे कुछ ज़ायद होंगी, जबकि दर्जा हरारत भी मामूल से कुछ ज़ायद रहने की तवक्को। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 17 रमज़ानुल मुबारक हक़ व बातिल के माबैन इस्लाम का पहला मारका ग़ज़वा बदर, जिसमें मुशरिकीन की तादाद 1000 थी और उनके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 313 थी। इस मार्के में फ़तह मुसलमानों की हुई। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा बट इस वक्त दीनी दरसगाह जामिया अस्रिया जहलम में आकाशा मदनी साहब के साथ मौजूद हैं। आकाशा मदनी साहब ने ग़ज़वा बदर के मार्का के हवाले से जो बयान किया है वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया अस्रिया जेलों में। मेरे साथ इस वक्त आकाशा मदनी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ग़ज़वा बदर के हवाले से आज के हमारे जो मुसलमान हैं उनको ये क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़ज़वा बदर के हवाले से मुसलमानों के लिए जो अहम पैगाम है वो जो मैं जहाँ तक समझ सका हूँ वो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देना,
یہ ایک پکے مومن کی نشانی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کسی مسلمان کو میں اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ اس کی جان سے بڑھ کے محبوب نہیں ہوتا، وہ پکا مومن نہیں ہوتا۔ تو غزوہ بدر یہی چیز ہے کہ صحابہ کرام جو کہ تعداد میں تھوڑے تھے، ساز و سامان میں، اسلحہ میں، مال و متاع میں کم تھے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ، آپ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ وہ ایسے وہ میدان میں لڑے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف 310 یا 13 کے قریب کی تعداد ہے اور دوسری طرف 1000 ہے۔ ایک طرف تو ساز و سامان، جنگی ساز و سامان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گھوڑے چونکہ ایک جانور یہ جنگ کے لیے بڑی علامت سمجھا جاتا تھا، 2 گھوڑے ہیں، دوسری طرف اس کے مقابلے میں 100 ہیں۔ ادھر کھانے پینے کی بھی چیزیں اس طرح کا جو ہے وہ باقی زیریں وغیرہ کچھ بھی، لیکن یہ اصل جو چیز جو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم پہ۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے مقابل میں جو بڑی طاقتیں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی نیچا کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ جہاد ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے جہاد کے طریقہ کار ان کے مطابق ہو۔ ایسے ہی ہوا۔ اور اس میں جو اہم بات ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو جذبہ ایمانی تھا، اس کی میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 طرح کے، ایک مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، ان کا یہ دونوں کی تعداد ملا کے یہ 313 کے قریب بنتی ہے۔ تو اس میں جو مہاجر صحابی ہیں مقداد بن اسود، ان کا وہ قول صحیح بخاری میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، صورتحال دیکھ کے دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم وہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ انا معکم مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور کس طرح لڑیں گے؟ نقاتل عن یمینکم وعن شمالکم وبین ایدیکم وخلفکم، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے انہوں نے کیا بھی ہے، عملی طور پہ بھی کیا۔ دوسری طرف جو انصار تھے ان کے جو سردار ہیں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے حدیث میں ہے کہ انہوں نے جب آپ نے مشورہ چاہا نا تو انہوں نے کہا کہ لو امرتنا ان نخیزہ البحر لاخذناہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو لے کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم لگا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حکم دیں۔ بہرحال اس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا چہرہ تمتما اٹھا، آپ خوش ہو گئے اور وہ جہاد شروع ہوا اور اللہ کی مدد آئی۔ حقیقت میں اللہ کی مدد سے قرآن پاک میں اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی اور یہ جو مارکہ ہے یہ مسلمانوں کو ایسی فتح ملی کہ آج تک ویسی اس کی نظیر نہیں ہے۔ اور جو اس امت کا فرعون تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے وہاں پہ مردار کیا۔ یہ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، آج کل کے جو مسلمان کے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ جمال پور میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا اور ضرورت زندگی کی تمام اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ذوالفقار بخاری سے۔ جی ذوالفقار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح جمال پور میں بھی مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھا جائے تو ضرورت زندگی کی تمام چیزیں، دال، چینی، گھی، آٹا، سبزیاں وغیرہ، جو کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے۔ جی بتائیے گا۔ یہ مہنگائی کا جن بے قابو ہے، اس وقت جو بھی چیز ہے ہر چیز کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، سبزیاں، دالیں، گھی، ہر چیز حد سے زیادہ مہنگی ہے۔ ہماری وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست ہے برائے مہربانی اس مہنگائی کو کم کریں اور عوام کو جینے دیں۔ جی اپنے شہری کا موقف جانا، اس کا وزیر اعظم شہباز شریف سے یہی درخواست ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ عام آدمی ضرورت کی چیزیں سستے داموں خرید سکے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔